الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخیر مکانہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا، رب کریم کی حمد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ وظیفہ ہے قوت مومن ہونے دے گا نہ خم درود و سلام۔ وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام۔ طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں عتم درود و سلام۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ ترجمہ کنز الایمان، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں موجود ہے سب کا مالک آپ کا پیارا رب اللہ رب العزت ہے۔ آپ اسی کی عبادت کیجیے اور اس پر ثابت قدم رہیے۔ کیا آپ اللہ پاک کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی اللہ پاک واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے، اور اس کی یہ وحدانیت یعنی ایک ہونا اتنا واضح ہے، اس حد کو پہنچا ہوا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہونا تو دور کی بات، اس کے نام جیسا نام بھی کسی کا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم جو اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہیں، جہنم میں لے جانے والے کام کرتے ہیں، ان کو بھی کبھی ایسی جرت نہ ہوئی کہ اپنے جھوٹے خداؤں کا نام اللہ رکھ سکیں۔ یہ آپ کے رب ہی کی شان ہے کہ جیسے وہ خود واحد و یکتا ہے ایسے ہی اس کا نام بھی واحد و یکتا ہے۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ، وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک و سکون و حرکت سے، کام ہے اس کے حکمت سے، کرتا ہے سب قدرت سے۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ اس آیت کریمہ میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا حکم دیا گیا۔ فرمایا فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو، یعنی اللہ پاک ہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ اور دوسرا حکم یہ دیا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور اسی کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، یعنی راہ عبادت میں مشکلات آئیں گی، مشقت ہوگی، مگر تم اس پر ثابت قدم رہو، جم کر مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرتے رہو۔ یہ ایک بہترین سبق ہے، عبادت کرنا اور جم کر کرنا، مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا۔ ہمارے ہاں نا یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ عبادت کی طرف تو مائل ہو جاتے ہیں مگر اس پر استقامت اختیار نہیں کر پاتے، جم کر عبادت نہیں کرتے۔ ابھی جیسے رمضان مبارک تشریف لے آیا، ابھی گزشتہ رمضان مبارک بھی گزرا۔ اچھا، رمضان مبارک کے آنے سے عبادت کی رغبت جو ہے وہ بڑھتی ہے، ہم بہت سارے نیک ارادے بناتے ہیں مگر رفتہ رفتہ ذوق میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں مسجدوں میں رونق ہوتی ہے، تراویح میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد نظر آتی ہے، تلاوت کی طرف بھی لوگ مائل ہوتے ہیں، مگر دوسرے عشرے میں یہ ذوق کم ہو جاتا ہے، نمازیوں کی تعداد میں بھی کمی آ جاتی ہے اور تراویح میں بھی تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں۔ یہ جو کمی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ طیبہ حافظہ قاریہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ کون سا تھا؟ فرمایا ما دیم علیہ، وہ نیک کام پر جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، یعنی ہمارے آقا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کرنا
اور اس نیکی کو مسلسل کرتے جانا پسند تھا۔ نیکی شروع کر کے پھر چھوڑ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ نیکی کرنا پھر چھوڑ دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ فلاں شخص جیسے مت ہو جانا، وہ رات کو عبادت کیا کرتا تھا پھر اسے چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نصیحت ہے، اسے ہم بھی قبول کرنا چاہیے، ہمیں بھی قبول کرنا چاہیے۔ جو بھی نیکی کریں استقامت کے ساتھ کریں، مسلسل کرتے چلے جائیں۔ اللہ پاک کے نیک بندے ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مستقل عادت تھی کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک عشاء کا وضو کرتے، ساری رات عبادت کرتے، اور پھر اسی وضو کے ساتھ فجر کی نماز بھی ادا کیا کرتے تھے، یعنی رات کو سوتے نہیں تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، اور 40 سال تک آپ کا یہی معمول رہا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 300 نوافل پڑھتے تھے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا 50 سال تک یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ ساری رات نماز ادا فرماتے۔ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول تھا کہ ساری رات عبادت کرتے اور تہجد پڑھا کرتے تھے، اور 30 سال مسلسل یہ انداز رہا کہ روزانہ رات کو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک مکمل پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے کہ اتنا عرصہ روٹین کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرتے چلے جانا، درمیان میں ناغہ نہ ہونے دینا، کیسی کمال کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک گزر گیا، ماشاءاللہ رحمتوں کی چھما برسات ہوتی تھی، اور مسجدوں کی رونق بھی سبحان اللہ بہت زیادہ تھی۔ تو اب رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے مستقل مزاجی کے ساتھ انشاءاللہ ڈٹ کر عبادت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ڈٹ کر عبادت کرنے کی، پنجگانہ بعد جماعت ادا کرنے کی، تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔